آپ جو پردے میں رہ کے بنا رہی ہیں ابھی ویڈیو، تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا کریں گی اس کے ساتھ؟ یہ ماسک جو ہے نا وہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس میں سیف فیل، ٹھیک ہے. ایک لڑکی اپنا فیس منہ نہیں دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنا فیس نہیں دکھا رہی ہے اور ماسک میں ہے، دوپٹہ اس کے سر پہ ہے، تو وہ خود کو سیف فیل کرتی ہے. اکثر ٹک ٹاک پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے لائیو آتی ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، ہم لوگ گھر میں ویڈیو بنا رہے ہیں نا، کوئی بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بنا رہے ہیں، گھر میں ایڈٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر باہر بھی نکل رہے ہیں تو ہم کسی سے بات نہیں کر رہے، صرف ویڈیو بنا رہے ہیں. لائف میں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے لڑکے، طرح طرح کی دنیا. ہم ظاہری بات ہے، ہم بیٹھیں گے تو ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، ہم باتیں بھی کریں گے، جو کہ ایک سیف بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا. گھر چلانے کے لیے آپ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، تو سلائی بھی کر رہی ہیں، تو کیسے سب مینیج ہو جاتا ہے؟ پر ہم نے اس ٹائم پہ بھی ہم نے بہت بہادری کے ساتھ مینیج کیا ہے، مطلب دن رات، راتوں کو سلائی اور دن کے ٹائم کالج. ہم نے ایسا ٹائم دیکھا ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت کم لڑکیاں، اب ہماری ایج میں کوئی 18 19 20 سال کی لڑکی کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے روڈ پہ سبزی لے رہی ہے، ادھار کر لیتی ہے، چلو بعد میں دے دوں گی. باہر جاتی ہے میکینک کے پاس، بائک ٹھیک کروا رہی ہے، ادھر سے ادھر، مطلب کہ جب آپ بائک لے کے باہر جاتی ہیں تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر پہچانتے ہوں گے، محلے دار پہچانتے ہوں گے، تو پھر وہ باتیں کیسی کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، لوگوں کو دیکھ کے پہلے تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہماری ایج میں کوئی لڑکی بائک لے کے تو سامان وغیرہ لینے نہیں جاتی، تو وہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں ان کی مجبوری ہے. جنہیں سمجھ میں ہے، جنہیں پتہ ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو. لیٹس سپوز کہ جس طرح ہمارے اسٹیپ فادر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور گھر میں ماما بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، تو اگر گھر میں کوئی بھی بڑا بھائی بھی نہیں تھا تو ہم گھر کیسے چلاتے ہیں؟ میں باہر نکل کے 10 20 ہزار پہ بھی جاب کر سکتی، لیکن وہ ایک سیف بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ گھر میں کام کرنے والا کام ہے. میں دن کو کروں، رات کو کروں، دل کیا دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی نارول کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عرفان، اور میرے ساتھ ہیں محمد ابرار. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی شیر دل اور بہادر خاتون موجود ہیں، جنہوں نے اپنی مثال آپ قائم کی ہوئی ہے اور اپنے گھر کو بہت اچھی طرح مینیج کیا ہوا ہے. جو نارول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں اور بائک بھی چلاتی ہیں، تو ان کے سر پہ نہ تو باپ کا سایہ ہے اور نہ بڑا بھائی، اور انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ایک لڑکی بھی اپنا گھر چلا سکتی ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں. میرا نام ربیہ ہے، ربیہ باجوہ، اینڈ یہ میرا نام علیزہ باجوہ ہے. اور میں نے ICS کیا ہے، اور اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ، آفس مینجمنٹ، اور ابھی سوشل میڈیا پہ، اور یہ ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ 2 سال کی تھی اور آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی امی جان نے کیسے مینیج کیا؟ جی بالکل، میں 2 سال کی تھی اور لیزا اس ٹائم بہت چھوٹی تھی جب ہمارے والد اس دنیا سے چلے گئے. تو میری ماما نے لوگوں کا، سوسائٹی کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. انہیں بس یہ ہوتا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہیں ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور اس چیز کے لیے انہوں نے ہمیشہ محنت کی، ہمیشہ قربانی دی، اور ہمیشہ انہوں نے سیکریفائس کیا ہے. اور اس بات کے لیے ہم ان کا جتنی بھی ان کی عزت کریں کم ہے، یا ان کا کہہ لیں کہ ایک ماں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. یقیناً مائیں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. اگر ہم آج اس مقام پر ہیں، اتنے بہادر ہیں، تو صرف ان کی وجہ سے. آپ کی لائف میں اسٹیپ فادر کا کیا رول ہے اور وہ کب آپ کی لائف میں آئے؟ اسٹارٹنگ میں تو جب ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے 7 سال بعد ماما کی شادی ہوئی تھی، 7 8 سال بعد. تو وہ اسٹیپ فادر جو ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ گلگت لے کے گئے تھے، گلگت بلتستان. کہتے تھے میرا وہاں پہ کام ہے تو آپ میرے ساتھ وہاں چلیں. لیکن انہوں نے اسٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ کیا ہے، ہماری ہر خواہش پوری کی ہے، ہمیں پڑھایا ہے، اسٹڈی کروائی ہے، اور جیسے اپنے بچوں کو کرتے ہیں بالکل ویسے انہوں نے کیا، کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن جب ربیہ نے میٹرک کمپلیٹ کی اور میری 9 کی باری آئی، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹڈی نہیں ہے تو ہم لوگ پنجاب واپس چلتے ہیں. پنجاب واپس جیسے ہی آئے تو ہمارے حالات کافی زیادہ ڈاؤن ہو گئے. تو کچھ
ایسی ہمیں شاید ہم بڑے ہو گئے تھے, ہمیں باتوں کی شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی, تو وہ نا ماما کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے, یا مطلب کہنے کے کریکٹر ایسوسیشن کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات بری لگتی تھی, تو ہم انہیں منع کرتے تھے کہ ایسی نہیں, بات ایسے بھی کی جا سکتی ہے. تو میں بھی کہ ہمیں یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم انہیں ٹوکتے تھے, تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ میرے آگے بولتی ہیں یہ نہیں. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اب تک چلتے تو ہم ساری زندگی ان کے احسان مند رہتے. اب بھی آپ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہے؟ نہیں, اب ایون کہ ہمارے ساتھ کیا, اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بھی وہ اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑا اس ٹائم پہ جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی. بالکل, کیونکہ اس ایج میں لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے بابا کی یا بھائی کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر اس ایج میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اب ہمارا ایسا دور چل رہا ہے کہ ہمیں لوگ ہزار باتیں کرنے والے ہیں, اور اس دور میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو پھر ان کی وہ پیچھے ساری محنت کا بھی بیکار ہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ان کی اب ضرورت تھی. اب ساتھ دیتے تو ہم ساری زندگی ان کا احسان نہیں بھولتے. آپ نے سوشل میڈیا کو جوائن کیا جبکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, تو آپ نے اس کو کس وجہ سے جوائن کیا؟ سوشل میڈیا جوائن کرنا ہمارے پہلی بات یہ کہ ہمارے تھوڑا سا شوق بھی تھا. ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں کا نا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کا شوق ہو, مجھے فیمس ہونا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ شوق بھی تھا. لیکن یہ جو ہمارا شوق ہے یہ ہماری مجبوری بن گیا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہمیں اپنا کریئر بنانے کے لیے, یعنی کہ لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی راستے پر چلنا ہوگا, اور وہ یہ راستہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ چلو اسٹڈی جب کمپلیٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا ٹائم کے لیے سوشل میڈیا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارا اگر اس سے کچھ بن گیا ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ جو پردے میں رہ کے بنا رہی ہیں ابھی ویڈیو, تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا کریں گی اس کے ساتھ؟ یہ ماسک جو ہے نا وہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس میں سیف فیل کرتے ہیں. بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک لڑکی اپنا فیس منہ نہیں دکھا رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنا فیس نہیں دکھا رہی ہے, اور ماسک میں ہے, دوپٹہ اس کے سر پہ ہے, تو وہ خود کو سیف فیل کرتی ہے. باقی لڑکیوں کا نہیں پتا, لیکن ہم پرسنلی اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں بہت سیف فیل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پریفر کیا کہ ہمارا, اور جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں نا تو لوگ ہمیں, ویسے میں اکیلی جاؤں تو مجھے نہیں پہچان رہے ہیں, لیکن اگر ہم دونوں بہنیں ماسک میں کھڑی ہیں تو ضرور پہچان جاتے ہیں. اکثر ٹک ٹاک پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے لائیو آتی ہیں, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل لائیو آتی ہیں لڑکیاں, لیکن ہمارے گھر میں یہ دیکھیں, ہم لوگ گھر میں ویڈیو بنا رہے ہیں نا, کوئی بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر میں بنا رہے ہیں, گھر میں ایڈٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر باہر بھی نکل رہے ہیں تو ہم کسی سے بات نہیں کر رہے, صرف ویڈیو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لائیو میں طرح طرح کے لوگ, طرح طرح کے لڑکے, طرح طرح کی دنیا. ہم ظاہری بات ہے, ہم بیٹھیں گے تو ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا, ہم باتیں بھی کریں گے, جو کہ ایک سیف بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا. اور ہمارے اسلام میں اس طرح بات کرنا بھی, ٹھیک ہے, وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور اس وجہ سے لائیو ٹک ٹاک لائیو جن لڑکیاں جوائن کر رہی ہیں یا جو کرنا چاہتی ہیں, میں تو صرف یہی کہوں گی گرلز کے لیے کہ وہ یہ نہیں کریں. پیسہ اور طریقوں سے بھی کمایا جا سکتا ہے. لائیو پہ بیٹھ کے دوسروں سے بات کرنے سے ضروری نہیں کہ اسی طرح ہم لوگ کمائیں پیسہ. حلال کا پیسہ سب سے بہترین ہے. بالکل. گھر چلانے کے لیے آپ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں تو سلائی بھی کر رہی ہیں, تو کیسے سب مینیج ہو جاتا ہے؟ جب میں کالج میں تھی تو اسٹڈی کرتی تھی اور ساتھ سلائی بھی کرتی تھی, تو میرے لیے سب مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا. ابھی سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہو گئی ہے تو 1 سال سے میں فری ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی بس ہر ٹائم سلائی ہی ہوتی ہے, تو اسٹڈی کا اتنا برڈن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پر ہم نے اس ٹائم پہ بھی ہم نے بہت بہادری کے ساتھ مینیج کیا, مطلب دن رات, راتوں کو سلائی اور دن کے ٹائم کالج. ہم نے ایسا ٹائم دیکھا ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہے. صرف میں نہیں, علیزہ نے بھی. وہ ایون کہ 10 کلاس میں تھی تو ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے پیپرز میں بھی سلائی کر کے پھر اپنا خرچہ لے کے پھر پیپر دینے جایا کرتی تھی. تو یہ ایک مثال بنتی ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ہاتھ بٹا رہی ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بہت کم لڑکیاں, اب ہماری ایج میں کوئی 18, 19, 20 سال کی لڑکی کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے روڈ پہ سبزی لے رہی ہے, ادھار کر لیتی ہے, چلو بعد میں دے دوں گی. باہر جاتی ہے میکینک کے پاس, بائک ٹھیک کروا رہی ہے, ادھر سے مطلب کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. تو کبھی بھی میں نے تو بہت کم لڑکیاں دیکھی ہیں جو اس ایج میں اپنی فیملی کے ساتھ چل لیتی ہیں.
ایک تو ہونا کہ انسان کے پاس ایجوکیشن ہے بہت زیادہ تو وہ جاب کر لیتا ہے. ایک لڑکی جس کی ابھی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے, وہ جاب بھی نہیں کر سکتی ہے, تو پھر اس سچویشن میں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جو آپ بائک چلا رہی ہیں اس کا آپ کو شوق تھا یا کوئی مجبوری؟ نہیں, اس کا ہمیں شروع سے ہی شوق تھا, لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح چلانی پڑے گی. ہم نے سیکھی تھی کہ بس شوق میں کہ کبھی کبھار انسان چلاتا ہے, لیکن پھر ایسی ذمہ داریاں پڑی کہ وہ ہمارے ریگولر روٹین ہے کہ ہمیں اس پہ جانا پڑتا ہے, سامان لانا پڑتا ہے. اور پھر ہم بائک ایسے شوق تھا ہمارا شروع سے, ایسے شوق تھا کہ گینگسٹر والے تو, لیکن بائک وغیرہ چلائیں, لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم بائک پہ ہر ٹائم باہر جائیں اور چیزیں وغیرہ لے کے آئیں. یہ جب آپ بائک لے کے باہر جاتی ہیں تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر پہچانتے ہوں گے, یعنی کہ گلی والے لوگ پہچانتے ہوں گے, محلے دار پہچانتے ہوں گے, تو پھر وہ باتیں کیسی کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, لوگوں کو دیکھ کے پہلے تو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ہماری ایج میں کوئی لڑکی بائک لے کے تو سامان وغیرہ لینے نہیں جاتی, تو وہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں ان کی مجبوری ہے. جنہیں سمجھ میں ہے, جنہیں پتہ ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو, اور وہ پازیٹیو بھی رہتے ہیں. مطلب جو پازیٹیو نہیں رہتے ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی ہم جب بائک لے کے باہر نکلتے تو یہ بھی ہماری ایک پہچان بن گئی ہے. لوگ ہمیں پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ وہی لڑکیاں ہیں جو بائک وغیرہ چلاتی ہیں, یوٹیوب پہ ہیں. اور اگر کوئی لڑکی آپ جیسی سچویشن کے اندر گزر رہی ہو تو اس کو آپ اپنا کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اگر کوئی لڑکی ایسی لڑکی جی ٹھیک ہے, اگر جن کے گھر میں فادر ہیں ان کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کریں, اگر کرنی بھی ہے تو تھوڑی بہت مدد کرنی ہوتی ہے. پورا گھر کی ذمہ داری کسی پہ آن پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی انہیں ڈالتا ہے جو اس کو اچھے سے گزار سکیں یا برداشت کر سکیں, ٹھیک ہے. تو میں لڑکیوں کو سب سے پہلے یہ کہوں گی, لڑکی میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو یا کسی بھی ایج میں ہو, اس کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب مجھے 5 سال ہو گئے سلائی کرتے, مطلب کہ میں 15 سال کی تھی, 14-15 سال کی جب سے میں سلائی کر رہی. ٹھیک ہے. میں دن رات بھی سلائی کی ہے, اخیر سلائی کی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے سلائی پہ. ٹھیک ہو گیا. اور اگر لیٹس سپوز کہ جس طرح ہمارے اسٹیپ فادر چلے گئے, ٹھیک ہے, اور گھر میں ماما بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, تو اگر گھر میں کوئی بھی بڑا بھائی بھی نہیں تھا تو ہم گھر کیسے چلاتے ہیں؟ بہت مشکل ہو جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہمارا 70-80% گھر جو ہے وہ میری سلائی سے چل رہا ہے. صرف میں نہیں, ماما بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, علیزہ بھی, ہم سب مل کے کر لیتے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان پہ ذمہ داری, پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہے, یہ میں نے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں؟ کر لیتی ہوں. تو میں لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ آپ کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے, وہ کوئی بھی ہو, ہنر ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ پہ برا وقت آ جائے, اب نہیں بعد میں آ جائے, تو آپ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مینیج کر لیں. اور یہ جو سلائی والا ہنر ہے یہ تو بہت زیادہ سیف ہے لڑکیوں کے لیے. بالکل. میں باہر نکل کے 10-20 ہزار پہ بھی جاب کر سکتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک سیف بھی نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ گھر میں کام کرنے والا کام ہے, میں دن کو کروں رات کو کروں, دل کیا دل نہیں کیا تو چھوڑ دیے, ٹھیک ہے. یہ گرلس کے لیے یہ بہت سیف ہے, اپنے گھر میں رہ کے بندہ کر سکتا ہے, کسی کی بات نہیں سننی نہ سنانی ہے, صرف اپنے گھر میں کام محنت کرنی ہے. آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ فیوچر کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگر یہ ساری محنت کر رہے ہیں نا تو اپنی مدر کے لیے بہترین. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری ماما کی بہت سی خواہشات ایسی ہیں جو ماما کی پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. وہ ان کا بس یہی شوق ہے, ان کی بہت سی خواہشات ایسی ہیں جو ان کو ہمیں بتاتی ہیں, لیکن ہم ابھی پورا نہیں کر سکتے, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور اتنا کامیاب ہونا ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو ہمیں سوچنا نہ پڑے. کیونکہ انہوں نے بہت ساری زندگی یعنی کہ جب سے میں چھوٹی تھی, میرے فادر چلے گئے, ڈیتھ ہو گئی, تب سے لے کے آج تک وہ دکھوں میں ہی زندگی گزار رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زندگی انہوں نے دکھوں میں گزاری ہے اس سے ڈبل زندگی وہ خوشیوں میں گزاریں. بس اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں, اور اسٹڈی بھی نہیں چھوڑیں گے, سوشل میڈیا بھی نہیں چھوڑیں گے, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ٹائم بھی آ جائے گا. آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ ہم نے نا اپنے برے ٹائم پہ بہت کچھ سیکھا ہے, اور ہر گزرتا دن آپ کو ایک نیا لیسن دیتا ہے, ٹھیک ہے.
جیسے کہ ہم اپنے لوگوں سے بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. دیکھیں اگر ہمارے پہ برا ٹائم آ جاتا ہے نا تو کوئی 1 دن ساتھ دے گا، 2 دن دے گا یا 3 دن دے گا، لیکن ہمیشہ ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. تو آپ لوگوں سے شکایت کرنے کی بجائے یا لوگوں کو کچھ کہنے کی بجائے خود کو مضبوط بنائیں اور خود محنت کریں. بڑا مشکل ٹائم، میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا. ہماری تو راتوں کی نیندیں تک اڑ گئی تھی، ایسا ٹائم دیکھا ہے. کبھی جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے تھے گھر پہ، ایسا بھی ٹائم دیکھا ہے. لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ہمیشہ اپنی ماما کو بھی میں نے خود ماما کو ہمت دے کے تسلیاں دے کے سلا دیتی تھی اور خود جاگتی رہتی تھی، اتنی ٹینشن ہوتی تھی. تو ایسا بھی ٹائم دیکھا ہے. تو میں بس یہی کہوں گی کہ جو کرنا ہے نا خود کرنا ہے. کسی سے شکایت کرنے کی یا کسی پہ امید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، اگر آپ محنت کر رہے ہیں نا تو پازیٹیو رہیں. آپ کی محنت آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کی جو آپ میں قابلیت ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. نیگیٹیوٹی سے یا نیگیٹیو سوچنے سے یا نیگیٹیو انرجی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہو آپ کمپلیٹلی پازیٹیو ہوں. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کو پازیٹیو لوگ ملیں گے، اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو آپ کو نیگیٹیو لوگ ملیں گے. تو جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ بہادر بہنیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی. تو یقیناً آپ کو ان کی محنت بہت اچھی لگی ہوگی، ان کی کارکردگی بہت اچھی لگی ہوگی. اور ہر بندہ یہ سوچے گا کہ اتنی مشکل گھڑی کے اندر بھی انہوں نے اتنی محنت کی اور کامیابی کی سیڑھی کو نہیں چھوڑا. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.